الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ عزیزان ایمان، ماہ مبارک رمضان اور تربیت جوان کے عنوان سے سلسلے گفتگو جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے گئے، کل ہم نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے اعمال مجسم ہوتے ہیں، شکل پیدا کرتے ہیں، اور ہر چیز کی اپنی ایک شکل اور صورت ہوتی ہے۔ انسان کے تمام افعال، تمام حرکات، تمام سکنات، یہ تمام کے تمام انسان کے وجود کے اثرات ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے کہ یہ ساری کائنات بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا جلوہ ہے، اس کے اوصاف، اس کے صفات سارے عالم پر محیط ہے، دکھائی دیتے ہیں کہ صفات الہیہ کا مجموعہ ہے یہ پوری کائنات، اس کے اسماء ہیں، اس کے لکھے ہوئے کلمات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لکھے ہوئے یہ زندہ کلمات، اور اس کے اوصاف کی عکاسی ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنے جو اعمال ہیں اس پر ہمارا عکس دکھائی دیتا ہے۔ جو انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس میں اس کا ہنر اس کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ کوئی تصویر آپ دیکھیں تو اس میں مصور کا ہنر اس میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اس تصویر کا مصور کس قدر چابک دست ہے، کس قدر جو ہے وہ خلاق ہے، کس قدر ہنرمند ہے، کتنا اس کے اندر طاقت اور قدرت پائی جاتی ہے، اس میں اس کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ٹیلر ہے، کوئی درزی ہے جو لباس سی رہا ہے، تو جو وہ لباس سیتا ہے اس میں اس کا ہنر سامنے آتا ہے کہ اس کو سینے والا، ورنہ اگر آپ ہمارے ہاتھ میں سوئی دے دیں اور دھاگا دے دیں کہ آپ اسے سیے، تو ہم چونکہ اناڑی ہیں، اس میں ہم جو کریں گے اس میں ہمارا ہنر دکھائی دے گا، لیکن جو خیاط ہے، جو درزی ہے، جو ٹیلر ہے، اس کا ہنر اس میں صاف دکھائی دے گا جو لباس وہ سیے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، اس میں اس کا علم اس ٹیکنالوجی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کوئی کتاب دیکھیں تو اس کتاب کو پڑھنے سے اس کے مصور، اس کے مصنف کی اور اس کے مؤلف کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس کے علم کا ظہور ہے، اس کی تخلیق میں اس کے علم کا ظہور ہوتا ہے۔ تو انسان کے اعمال بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے، یہ اس کے اعمال بتاتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنی جنت خود بناتا ہے، اور اس کی جنت جو ہوتی ہے اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے دوران ہم نے کہیں پر
آپ کے سامنے نہیں لیکن کہیں اور اس روایت کو نقل کیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا پرسکون مکان بنائے گا کہ جس میں وہ آرام، وہ سکون رہے گا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آرام دہ ان کا مکان جنت میں بنایا گیا ہے، یہ در حقیقت ان کے عمل کا نتیجہ ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے حضور کے لیے ایک ایسا پرسکون مکان قرار دیا تھا کہ جس میں حضور کو اور حضور کے ساتھ رہنے والوں کو سکون مہیا ہوتا تھا، بچوں کے لیے، اور جو لوگ بھی اس گھر میں رہتے ہیں ان گھر والوں کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک ایسا مکان بنایا تھا کہ جس مکان میں اطمینان تھا، سکون تھا، جس میں راحت تھی، آرام تھا اور اطمینان تھا۔ تو ویسے ہی ان کے اعمال کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت نے ان کے لیے پرسکون مکان قرار دیا۔ تو اگر ہم دنیا میں ایسا کام کرتے ہیں کہ جو پرسکون کام ہو اور آرام دہ کام ہو، اگر ہمارے وجود سے لوگوں کو آرام مل رہا ہے تو ہمیں ایک ایسا مکان ہمارے لیے تعمیر ہوگا کہ جس میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، یعنی ہمارے اعمال ہماری جنت میں ظاہر ہوں گے۔ جس طرح سے ہمارے افکار، ہمارے خیالات ہمارے خواب میں آتے ہیں، خواب ہمارے خیالات ہی کا عکس پیش کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہمارا دن و رات کا کام اور ہمارے مشاغل اور ہمارے دن و رات کا کاروبار وہ ہمیں خواب میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو انسان کا خواب جو ہے اس کے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جہنم بھی ہے، جیسے جنت ہے انسان کے اعمال کا ظہور، اسی طرح سے انسان کے برے اعمال کا ظہور جو ہے وہ جہنم ہے۔ اگر دیکھیے اللہ جہنم میں کسی کو نہیں ڈالتا ہے، بلکہ بندہ خود جہنم میں جاتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اللہ تو رحیم و کریم ہے، وہ کسی کو اذیت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ کسی کے لیے آگ کیسے تیار کر سکتا ہے؟ اس کی مثال شاید ہم اس سے پہلے دے چکے ہیں کہ جیسے کوئی انسان زخمی ہو جائے، جیسے کسی کا پیر کاٹنا پڑے تو وہ خود التماس کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر، الٹا اسے پیسے دیتا ہے، اسے التماس کرتا ہے کہ میرا پیر کاٹ دو۔ تو ہاسپٹل بنانے والوں نے انسانوں کے ہمدردی میں ہاسپٹل بنایا ہے، ان کو نجات دینے کے لیے، ان کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو ارحم الراحمین کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے رحیم ہے، وہ سب کے لیے مہربان ہے، اس کا فعل سب کے لیے اطمینان بخش ہے۔ یہ انسان کے اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اس جگہ جانا پڑ رہا ہے جہاں اس کے پیر کاٹے جاتے ہیں، جہاں اس کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، جہاں اس کے دل و گردے کو نکالا جاتا ہے، اس کے کلیجے کو نکالا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دل و گردے اور اپنے کلیجے کو خراب کر لیا ہے، تو لہٰذا اسے بدلنا پڑے گا، اسے نکالنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو اپنی نادانی کے سبب، اپنی جہالت کے سبب، اپنے غفلت کے سبب اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ اب اس کا ٹھکانہ وہی ہے، وہ خود جائے گا اپنے پیروں سے چلتے ہوئے
اور ڈاکٹر سے کہے گا کہ میری آنکھ مجھے ستا رہی ہے، اس آنکھ کو نکال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اس نے اپنی آنکھ کو برباد کر لیا ہے۔ وہ خود کہے گا کہ میرے کان کو نکال دو، اس لیے کہ میرے کان اذیت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے ان کانوں کو برباد کر لیا تھا، ہم نے اپنے آنکھوں کو زہر آلود کر لیا تھا، برباد کر لیا تھا۔ اب وہ وہاں پر اذیت ہوگی۔ جو ہم نے دنیا میں جو زہر کھایا تھا، جو دنیا میں ہم نے آنکھوں میں تیر چبو لیا تھا، کانوں میں ہم نے جو ہے پیپ ڈال لیا تھا، ہم نے اپنے شکم کو مال حرام سے آگ سے بھر لیا تھا، اب وہ آگ ہمیں اذیت پہنچائے گی۔ جس طرح سے قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر لیتے ہیں۔ تو آگ بھر لیتے ہیں، آگ بھر چکے، اب آگ بھر کے مر گئے، تو اب یہ آگ جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ تو یہ آگ آئی کہاں سے ہے؟ تو دنیا میں ہم نے اپنے وجود کو جلا لیا تھا۔ ہم پیپ کھاتے تھے، ہم جو ہے وہ آگ کھاتے تھے، تو جو کھایا ہے وہی تو باہر نکلے گا۔ آپ جو چیز کھاتے ہیں وہی جب قے آتی ہے تو وہی چیز تو باہر نکلے گی جو آپ نے کھائی تھی۔ تو پھر یہ الگ سے کہاں ہوا؟ یہ ہمارے اعمال ہی کا تو حصہ ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا، اگر ہم دنیا میں کسی کو اذیت دیتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی آنکھ کے ذریعے سے، تو گویا ہمارے اندر جو ہے وہ ایسے کانٹے ہیں جو لوگوں کو چبھو رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے وجود کے اندر کانٹے بوئے ہیں جو دوسروں کو چبھتے ہیں۔ اگر ہم پھول ہوتے تو جدھر سے جاتے ادھر خوشبو بکھرتے ہوئے جاتے۔ اگر ہم عطر ہوتے تو ہمارے وجود سے خوشبو آتی، لوگ ہم سے مل کر خوش ہوتے، ہم سے لپٹ کر عطر کی خوشبو محسوس کرتے، ہم سے ہاتھ ملاتے۔ اگر کوئی ہمارے ہاتھ سے ڈر رہا ہے، کوئی ہم سے پریشان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ سڑ چکا ہے، جو لوگوں کو اذیت دے رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم بچپن کو سنبھال لیں اور بچہ اگر ماں باپ کی بات سن کر شرارتوں سے باز آ جائے، برائی سے باز آ جائے، تو اس کے اثرات جوانی پہ نہیں پڑتے، جوانی راحت سے گزرتی ہے۔ اس کو اب جوانی کو بچپن کا جبران کرنا نہیں ہے، کیونکہ جو بچپن نے جو عمل کیا تھا اس کا پھل جوانی کھا رہا ہے۔ بچپن میں پڑھ لیا، بچپن میں سیکھ لیا، بچپن میں تجربے حاصل کر لیے، بچپن میں جو ہے اطاعت کری کہ ماں باپ کی بات سنی، ماں باپ کی بات کو سن کر سر تسلیم خم کر دیا، اپنی شرارتوں سے باز آ گئے، ہلڑ ہنگاموں سے باز آ گئے، اور اپنی ضد ہٹ دھرمی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو بچپنا ہے، یہ بچپنے کے یہ جو خوبیاں ہیں، اس کا پھل جوانی کھائے گی، کیونکہ بچپن ہی میں بہت کچھ سیکھ لیا، بچپن ہی میں بہت کچھ سمجھ لیا، بچپن ہی میں وہ مقامات کو طے کر لیا۔ تو اس کے لیے بچپنا اگر اس طرح کا جو ہے گزرے تو اس کی جوانی کس طرح سے کن خوبیوں کا مجموعہ بنے گی۔ بعض بچے بڑے ہونے سے پہلے ہی، جوان ہونے سے پہلے ہی
وہ درجے تک پہنچ جاتے ہیں جو جوان نہیں پہنچ پاتے ان درجوں کو، اس درجے کو بچپنا طے کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سالک بننے کے بعد مجذوب بنتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سالک بننے سے پہلے مجذوب بن جاتے ہیں، جسے مجذوب سالک کہا جاتا ہے۔ جیسے جناب علی اصغر علیہ السلام ہیں کہ وہ 6 مہینے کا سن، وہ جرأتوں پہ شباب، وہ ریشم خمدار گیسوؤں کی نقاب، ہوا کی چھیڑ سے جب جب بھی زلف اڑتی تھی، الجھ کے اس میں ستم کی کلائی مڑتی تھی۔ تو وہ 6 مہینے کے سن میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ جو سالکین الی اللہ انجام دیتے ہیں، جو سلوک کے بعد جو منزل آتی ہے، وہ جو بندہ سالہا سال ریاضت کے بعد جو قرب حاصل کرتا ہے، ریاضتوں کے بعد جو چیز انسان کے ہاتھ آتی ہے، وہ جو منزلیں طے کرنے کے بعد میں جو انکشاف ہوتا ہے، جو شہود کی منزل میں انسان پہنچتا ہے، وہ بچپنا پہنچ جاتا ہے۔ اگر بچپنا ایسا ہو تو پھر ایسے بچے اگر جوان ہو جائیں تو پھر ان کے کمالات اور ان کے احساسات کس قدر جوان ہوں گے، کس قدر خوبرو ہوں گے، کس قدر ان کے اندر جو ہے وہ کمالات پیدا ہوں گے، اگر بنیادیں اس طرح کی مستحکم ہوں۔ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ درخت بہت دور تک جاتا ہے، وہ تناور درخت بنتا ہے، اس کی ڈالیوں کا بوجھ وہ جڑیں سنبھالتی ہیں۔ اگر جڑیں کھوکھلی ہوں تو وہ درخت کھوکھلا ہوتا ہے، وہ درخت ہلکی سی ہواؤں کے چلنے سے گر جاتے ہیں۔ کیوں گر گئے یہ درخت ہلکے سے جھونکے سے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کی بنیادیں مضبوط نہیں تھیں۔ اگر بچپن کی بنیادیں مضبوط ہوں، بچپن کی جڑیں مضبوط ہوں تو عمارت بہت ہی پائیدار اٹھے گی، بہت طاقتور عمارت اٹھے گی۔ بچپن میں نہیں پڑھا، بچپن میں نہیں لکھا تو جوانی میں کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص جوانی کو گنوا دے تو پھر بتائیے آپ بڑھاپے کو کتنا جھیلنا پڑے گا، کتنا برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کی جوانی صحیح معنوں میں، صحیح دشا میں، صحیح رخ پر، صحیح ماحول میں، صحیح اچھی آب و ہوا میں پروان چڑھے، سالم فضا میں پروان چڑھے، تو جوانی اگر صحیح راہ پہ گزرے تو پھر بڑھاپا اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں وہ جوانی کی کارناموں کو پیش کرنے اور اس کا جو ہے اس میں جو سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، جذبے جب سرد ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں اور جلا پیدا ہوتی ہے، اور پختگی آتی ہے۔ خام ہے جب تک تو مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بی زنہار۔ تو پختہ ہو جانے کے بعد میں تو یہ جب تجربہ کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے تو اب وہاں پر خالص عقل ہوتی ہے، جہاں خالص فکر جو ہے وہ اس درجے پر پروان چڑھتی ہے، پرواز کرتی ہے کہ جوانی جب بڑھاپے میں قدم رکھتی ہے تو بہت ہی نکھری ہوئی، بہت ہی کامیاب اور بہت ہی معقول ہو جاتی ہے۔ تو یہ اثرات ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے اثر ہو، ہر چیز کا اثر ہے، چاہے آپ کو دکھائی دے کہ دکھائی نہ دے۔ کوئی بھی پتھر آپ دریا میں پھینکتے ہیں تو اس کی لہریں دور دور تک جاتی ہیں، آپ کی نگاہیں تھک جاتی ہیں لیکن لہریں دور دور تک جاتی ہیں، اس کے اثرات ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا پتھر جب ٹھہرے ہوئے دریا میں لہر پیدا کرتا ہے تو انسان کی زندگی کا
ہر حصہ، اسی لیے تو کہا جاتا ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس نیکی کو دیکھے گا، وہ نیکی سامنے آئے گی، اور اگر کوئی بھی برائی کرے گا تو وہ برائی مجسم بن کے سامنے آئے گی۔ اسی لیے ہر قدم پہ ڈرنا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اپنے ہی عمل سے ڈرنا ہے۔ انسان کو نقصان کون سی چیز پہنچا سکتی ہے؟ اس کے اعمال اسے نقصان پہنچائیں گے، اس کا کردار اسے نقصان پہنچائے گا، اس کی حرکات و سکنات اسے نقصان پہنچائیں گے، اس کی سوچ اسے نقصان پہنچائے گی، اس کی یادیں اسے نقصان پہنچائیں گی، اس کی معلومات اسے نقصان پہنچائے گی۔ یعنی پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی چیزیں خود اس کا عمل ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی نے جوانی میں چوری کی، قتل کر دیا، مال لوٹ لیا، تو آپ بتائیے کہ بڑھاپے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جوانی کے اعمال بڑھاپے میں ظاہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسی طرح سے اگر جوانی میں نیکیاں کی تو اس نیکیوں کا پھل ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جب جوانی کا پھل، بچپنے کا پھل جوانی میں ملتا ہے، جوانی کا پھل بڑھاپے میں ملتا ہے، تو دنیا کا پھل آخرت میں کیوں نہیں ملے گا؟ دنیا میں اگر آپ نے نیکیاں کی، جب زندہ تھے تو نیکیاں کی، وہ نیکیاں تناور درخت بنیں گی، اور اس درخت سے 1000 پھل نکلیں گے، اور ہر پھل میں 1000 بیج ہوں گے، اور ہر بیج سے پھر 1000 درخت اگیں گے۔ تو کس قدر جو ہے ایک نیک عمل، ایک چھوٹا سا نیک عمل، آپ نے ایک بیج کو زمین میں دفن کر دیا اور اس کی پرورش کی، تو ایک بیج سے ایک درخت بنتا ہے، اور ایک درخت سے 1000 پھل لگتے ہیں، اور ہر پھل میں 1000 بیج ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اعمال اس قدر اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے، من غیر لا یحتسب، کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ صبر کا اجر کیا ہے؟ تو کہا کہ بے حساب ہے۔ اگر آپ صابر بن گئے تو کب بنیں گے آپ؟ جوانی میں اس منزل صبر تک آپ کو پہنچنا ہوگا۔ اتنا صبر کریں، اتنا صبر کریں کہ صابر بن جائیں۔ اگر آپ نے صبر نہیں کیا، اگر آپ نے غصے کو نہیں پیا اور عمل، حرکت انجام دی، تو وہ ان حرکتوں کے اثرات دور دور تک جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، اور ان حوصلوں کے لیے کہا گیا کہ مومن ایک دوسرے کی مدد کرے، اس سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایسا ماحول ایجاد کریں کہ جس ماحول میں یہ نیکیاں پروان چڑھ سکے، ایسا ماحول وجود میں لایا جائے۔ اگر ایسا ماحول، ایسی فضا، ایسی آب و ہوا نہیں ملے گی تو وہاں پر جوانی برباد ہو جائے گی، ان مقامات تک نہیں پہنچ سکے گی جن مقامات تک پہنچنا انسان کی انسانیت کے ذریعے تکمیل بشر کے لیے ضروری ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی دوسروں کی زحمت اور دوسروں کی خدمت پر شکریہ بجا نہیں لاتا ہے، جو شخص دوسروں کا شکریہ نہیں بجا لاتا ہے، تو گویا وہ شخص شکر خدا بھی بجا نہیں لاتا ہے۔ اگر انسان لوگوں کا شکریہ بجا لا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکریہ بجا لائے گا۔ جو لوگوں کا شکریہ بجا نہیں لاتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر بجا نہیں لاتا ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ حوصلہ نہیں رکھتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی حوصلہ کھو دیتا ہے۔ بقول حضرت علامہ حسن زادہ امولی
فرماتے ہیں کہ دوسروں کی زحمتوں کا جو شکریہ ادا نہیں کرتا ہے اس کے اندر عاطفہ تشکر ختم ہو جاتا ہے، گویا اس کے پاس جو ہے شکر کا عاطفہ نہیں ہے۔ تو جس کے پاس شکر کا عاطفہ ختم ہو جاتا ہے وہ خدا کا بھی شکر نہیں بجا لاتا، یعنی وہ شکر کا جو سرچشمہ ہے وہی سوکھ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان شکر کا سرچشمہ رکھے تو وہ مخلوق کے ساتھ بھی شکر بجا لاتا ہے، خالق کا بھی شکر بجا لاتا ہے۔ جو مخلوق کا شکر بجا نہیں لاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ جذبہ شکر ہی نہیں ہے۔ تو شاکر بننا ہے، صابر بننا ہے، زاہد بننا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ تو بندگی کرنا پڑتا ہے، یوں ہی کوئی بندہ نہیں بنتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو جو بندہ خدا کہتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ بندہ خدا ہو، خدا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو کمال کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر بندگی کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کہاں بندے بنتے ہیں؟ نہیں، لوگ ادعا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، بچے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اولاد ہیں، ماں باپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اولاد ہیں، بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، لیکن کیا برادری کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا بچے پسری کا حق ادا کرتے ہیں، دختری کا حق ادا کرتے ہیں، اولاد ہونے کا حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں ادا کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اولاد ہیں لیکن اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں لیکن بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں لیکن دوستی کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہر دوستی کا دعویٰ کرنے والا دوست نہیں ہوتا ہے، دوستی بھی ایک ہنر ہے۔ تم تملق کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، کہ ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست نہیں سمجھا جاتا، دوستی کی بھی تقاضے ہیں۔ بھائی کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ بھائی ہونے کا دعویٰ سبھی لوگ کرتے ہیں، دوست ہونے کا دعویٰ سبھی لوگ کرتے ہیں، بندگی کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن بندے ہوتے نہیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ امام کاظم علیہ السلام کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو اس گھر سے لہو و لعب کی آواز آ رہی تھی، گانے بجانے کی آوازیں، غیر مشروع آوازیں آ رہی تھی۔ تو امام رک گئے، اس گھر سے ایک کنیز نکلی، تو امام نے پوچھا کہ یہ صاحب مکان کون شخص ہے، بندہ ہے کہ آزاد ہے؟ بندہ ہے یا آزاد ہے؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ اس گھر کا مالک بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ ہمارے مالک بندے کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو آزاد ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ہاں لگتا یہی ہے کہ یہ کسی بندے خدا کا مکان نہیں لگ رہا ہے، یہ تو آزاد شخص کا مکان لگ رہا ہے۔ امام گزر جاتے ہیں۔ کنیز جب گھر میں واپس جاتی ہے تو مالک پوچھتا ہے کہ تو کس سے بات کر رہی تھی، کیا کہا جس سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو کنیز کہتی ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلی، تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں ایک شخص ملے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ صاحب مکان جو ہے وہ غلام ہے کہ آزاد ہے، بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو میں نے کہا آزاد ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ پوچھنے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ میرے امام، میرے مولا، میرے آقا باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہیں۔
اپنے گھر سے دوڑتا ہوا گیا کہ مولا سے معافی مانگے، تو وہ شخص ننگے پاؤں دوڑتا ہوا بھاگا اور وہیں سے اس نے توبہ کی اور ایک بہت بڑے عرفاء میں اس کا شمار ہوا، جسے بشر حافی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بشر حافی در حقیقت جو عارف بنا، وہ ایک جملے نے اس کی تقدیر پلٹ دی۔ ایسا اثر ہوتا ہے، تاثیر دونوں طرف ہو تو پھر ایسا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ عام انسان نہیں تھے۔ تو لہٰذا ان مدارج تک پہنچنا ہے جو انسانیت کے مدارج ہیں، کامل ہونا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان، یہ قرآن مجید، یہ ہدایت کا سامان، یہ روایتیں، یہ حدیثیں، یہ دعائیں، یہ سب ہمیں ان مدارج تک پہنچانے کے لیے، ان مقامات تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں ہدایت مل رہی ہے، کس بات کی ہدایت مل رہی ہے؟ روایتیں سہارا دے رہی ہیں، کس چیز کے لیے سہارا دے رہی ہیں؟ تاکہ ہم اوپر جائیں، تاکہ ہم بلندیوں تک پہنچیں۔ تو دنیا میں ہمیں ان مقامات تک پہنچنا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ایک دو مرتبہ کوئی چیز، کوئی عمل کرنے سے وہ آپ کا مقام نہیں بن جاتا، وہ آپ کی سکونت نہیں ہو جاتی کہ آپ کا قیام کہاں ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو جس جگہ رہتا ہے انسان، تو کیا وہاں پر ایک دو دن رہتا ہے یا ہمیشہ وہاں مقیم ہوتا ہے؟ جس جگہ پر ہمیشہ مقیم ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قیام کہاں ہے، قیام گاہ کہاں ہے۔ تو انسان کا عمل اتنی مرتبہ تکرار ہو اس عمل کی کہ وہ عمل آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، اتنا صبر کریں کہ صابر بن جائیں، اتنا شکر کریں کہ شاکر بن جائیں، اتنا زہد اختیار کریں کہ زاہد بن جائیں، اتنی سخاوت کریں کہ سخی بن جائیں، اتنی جرأت کا مظاہرہ کریں اور دشمن باطنی سے اور دشمن دین سے اس قدر نبرد آزمائی کریں کہ شجاع بن جائیں، شجاع کہلائیں۔ تو یہ اتنے صفات انسانی ہیں، یہ آپ کے عمل کا ظہور ہے، یہ آپ کے عمل کا ظہور ہے، آپ کی سخاوت آپ کے عمل کا ظہور ہے، آپ کا شاکر ہونا آپ کے عمل کا حصہ ہے۔ جب تک شکر نہیں بجا لائیں گے آپ شاکر کیسے بن سکتے ہیں؟ تو شکر کا جو مقام شکر ہے، جو مقام صبر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا ہے، جنہوں نے اپنا مقام صبر کو بنا لیا تھا، انہیں بشارت دے دو کہ صابرین کا مقام مرنے کے بعد، قیامت کے بعد اس کا مقام کیا ہوگا، انہیں اس بات کی بشارت دے دو کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ۔ تو بشارت دو صابرین کو، اور صابرین کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، مصائب میں صبر کرتے ہیں، اطاعت میں صبر کرتے ہیں، معصیت پہ صبر کرتے ہیں، ہر مرحلے پہ صبر کرتے ہیں، بلاؤں میں صبر کرتے ہیں، آفتوں میں صبر کرتے ہیں، طوفانوں کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں، آندھیوں کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں۔ ان کی صفت بن جاتی ہے صبر، وہ صبر ہی میں رہتے ہیں، ان کا مقام صبر ہوتا ہے۔ تو صابرین کا مقام، شاکرین کا مقام، اب یہ مقامات ہیں، یہی مقامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے مرنے کے بعد، یہی مقامات ظاہر ہوں گے۔ اگر ہم نے ان مقامات کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری جائے گا صابرین کا مقام نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے دنیا میں
مقام صبر پر ہم فائز نہیں ہوئے، مقام عدل پر ہم فائز نہیں ہوئے، مقام انصاف پر ہم فائز نہیں ہوئے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ مومنین کے درجے میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں، مقامات مومنین میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ہر ایک کا ایک مقام معین کیا ہے۔ یہی ہے جنت کے درجات، کہ شاکرین کا مقام، صابرین کا مقام، انبیاء کا مقام، صدیقین کا مقام، شہداء کا مقام۔ یہ جو مقامات ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ جو دنیا میں اپنی جان جعفری کے حوالے کر دے، دنیا میں اس نے جو ہے وہ جو شخص جس نے دنیا میں روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، حج کیا، اس تمام چیزیں جو ہیں حاجیوں کا مقام معین ہے، اس مقام پر اس مکان میں پہنچ جائے گا۔ سخاوت کرنے والوں کا مقام اللہ نے معین کر رکھا ہے، وہ مرنے کے بعد اس مقام میں پہنچ جائے گا، اس گھر میں پہنچ جائے گا، اس مکان میں پہنچ جائے گا کہ جو مقام انہوں نے دنیا میں بنایا ہے۔ اگر وہ مقام نہیں بنایا تھا تو پھر وہ کس مقام پہ جائیں گے؟ انہوں نے جنت میں اپنا مکان نہیں بنایا ہے تو پھر مرنے کے بعد کس مکان میں وہ ٹھہریں گے؟ کیونکہ جتنے مکانات ہیں یا تو صابرین کے ہیں یا شاکرین کے ہیں، انصاف کرنے والوں کے مکانات ہیں، سخاوت کرنے والوں کے لیے مکان بنا کر رکھا گیا ہے، ان کا ٹھکانہ یہ ہے، ان کا ٹھکانہ یہ ہے، شہداء کا ٹھکانہ یہ ہے، صالحین کا مقام یہ ہے، عبادت گزاروں کا مقام یہ ہے، زاہدین کا مقام یہ ہے۔ تو دنیا میں زہد اختیار کیے ہوں تو وہ اپنا نتیجہ حاصل کریں گے، دنیا میں اگر جو ہے انہوں نے شکر کیا ہے تو شاکرین کے مقام میں پہنچ جائیں گے، کہ انہوں نے اپنے لیے مقام دنیا میں بنا لیا تھا، وہ معین ہے، اس میں چلے جائیں گے یہاں سے۔ اور اگر یہاں اپنے لیے کوئی مکان نہیں بنایا تھا بلکہ قتل و غارت گری کرتے رہے، فساد کرتے رہے، نعوذ باللہ بربریت کرتے رہے، اب کون سے مکان میں جائیں گے؟ تو جائیں گے قاتلوں کی جگہ پہ جائیں گے، جو ٹھکانہ قاتلوں کے لیے ہے وہاں جائیں گے۔ وہ بھی ایک ٹھکانہ ہے، قاتلوں کے لیے بھی ایک جگہ ہے، وہ اس جگہ کے اوپر جائیں گے۔ فساد کرنے والوں کے لیے بھی ایک جگہ ہے جہاں سارے فسادیوں کو رکھا جائے گا، اس جگہ کے اوپر انہیں پہنچا دیا جائے گا۔ تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جو کیے تھے وہیں جا رہے ہیں، جو بویا تھا وہی پائیں گے، جو کیا تھا اسی کا جو ہے نتیجہ نکل رہا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ واضح سے واضح مثال اور کون سی ہو سکتی ہے کہ ہم آج جس جگہ پر ہے، ہمارے گزشتہ کے اعمال، ہمارے گزشتہ کا کردار سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر ہم نے قتل کیا ہوتا تو ہم جیل میں ہوتے، اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو ہم ہاسپٹل میں ہوتے، ہم نے جو کیا ہے اس جگہ پہ ہم ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچپن میں غلطیاں کی تھی، اگر اس کا جبران نہ کرے جوانی میں تو اس کو جھیلنا پڑے گا۔ جوانی میں جو غلطیاں کی اس غلطیوں کو بڑھاپا جھیلے گا۔ اگر جوانی میں ڈاکٹر بن گئے تو بڑھاپے میں ڈاکٹر کہلا رہے ہیں۔ ارے جوانی میں ڈاکٹر بنے تھے تو بڑھاپے میں ڈاکٹر کیوں کہلا رہے ہیں؟ وہ جوان ڈاکٹر تھا، وہ کہاں گیا؟ جو جوان انجینئر تھا، وہ جوان انجینئر کہاں گیا؟ تو وہ جو جوانی میں انجینئر بنا تھا وہ بڑھاپے میں بھی انجینئر کہلائے گا، اسی کا اثر پڑے گا، کوئی الگ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ بوڑھا آدمی جو ہے یہ الگ ہے، وہ جو جوان تھا وہ الگ ہے۔ جوان نے قتل کیا تھا، اب یہ تو بوڑھا ہو گیا تو جوان تو ختم ہو گیا،
ایک جوان شخص نے جوانی میں قتل کیا تھا اور قتل کر کے 20 سال گزر گئے، اب کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اب تو یہ تو بوڑھا آدمی ہے، اس کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس جوان کو سزا دینا چاہیے تھا جس نے قتل کیا تھا، اس بوڑھے نے کیا کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ بوڑھا وہی جوان ہے، وہی جوان تھا کہ جس نے قتل کیا تھا، تو لہٰذا اب یہ جب بھی ملے گا اسے گرفتار کیا جائے گا 20 سال کے بعد۔ تو جوانی میں چوری کیا تھا نا، تو اب کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو کل کیا تھا تو کل ہی سزا دینا چاہیے تھا۔ کہیں نہیں، کل کا اثر آج پڑے گا، آج کا اثر کل پڑے گا۔ تو بچپن کا اثر جوانی برداشت کر رہی ہے، تو جوانی کا اثر بڑھاپا برداشت کرے گا، اور پھر دنیا کے اثرات کو ہم کہیں گے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو گناہگار تھے، دنیا میں تھے تو مجرم تھے، اب تو مر چکے ہیں، اب تو نئی زندگی مل چکی ہے، اب کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس دنیا میں کیا تھا تو اس دنیا میں دینا چاہیے تھا، اس دنیا میں کیوں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ گئے کہاں؟ وہی بچہ تھا جو جوان ہوا نا، وہی جوان تھا جو بوڑھا ہوا، وہی شخص ہے، اسی نے لباس اتار دیا دنیا کا، اب آخرت والا لباس پہن لیا۔ انسان تو وہی ہے، روح تو وہی ہے، وہ کہاں گیا؟ وہ تو منتقل ہوا۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ جب تم آؤ گے پلٹ کر، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا عمل انجام دیا تھا، خلوص سے عمل انجام دیا تھا، کیا کیا تھا، وہ سب ہم یہاں پر اس کے نتیجے نکلیں گے۔ بتائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عمل کی شکل میں بتائے گا کہ تم اپنے ساتھ یہ لے کر آئے، کانٹے لے کر آئے ہو، حسد و بغض و عناد لے کر آئے ہو۔ تو حسد و بغض و عناد سے نکلے گا کیا؟ ایک حاسد مر جائے گا، ایک ظالم مر جائے گا، ایک گناہگار مر جائے گا، تو کیا لے کے جا رہا ہے وہ؟ بس آخری بات کہ جو لوگ مر جاتے ہیں، روایت میں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو رہنے والے کے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چھوڑ کے گئے، فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہیں، وہاں والے پوچھتے ہیں تم کیا لے کر آئے، دنیا میں کیا کر کے آئے؟ کتنے لوگ تمہارے لیے گریہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ تمہارے لیے بے چین ہیں، کتنے لوگوں نے تمہیں نیکی میں یاد کیا، یا یہ کہ تمہارے مرنے پہ لوگوں کو راحت ہو گئی، سکون مل گیا۔ کہ رہنے والے یہ کہیں کہ تم چلے جاؤ یہاں سے تو بہتر ہے، وہاں والے کہیں گے کہ ایسا یہ آئے تو ہم بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اور اگر کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے گریہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایسے رہو کہ تم جاؤ تو لوگ تمہارے لیے افسوس کریں تمہارے جانے پر، کہ تم ان کے لیے ایک تناور درخت جو سایہ دینے والا تھا، اگر وہ کٹ جاتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ وہ سایہ چلا گیا جس درخت کے سائے میں ہم رہا کرتے تھے۔ اور اگر وہ درخت جو سایہ نہیں دیتا تھا، جو اذیت کا سبب تھا، اسے کاٹ دیتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چبھنے والا کانٹا بھرا درخت کٹ گیا تو ہم کو راحت مل گئی، سکون مل گیا اور اطمینان مل گیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ سمجھنے کا جو زمانہ ہے، غور کرنے والا جو زمانہ ہے، عمل والا جو زمانہ ہے، جوش و جذبے والا جو زمانہ ہے، اس زمانے کی قدر کریں۔ انسان اپنی جوانی کی قدر کریں۔ جوان کے سامنے ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس کا جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچے سمجھے، تاکہ اس کا بڑھاپا بھی اور اس کی آخرت دونوں بھی سدھر جائے۔ جوان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جوانوں کو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے،
جوانوں کو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی توفیق عطا فرمائے، اعمال ظاہری اور پاکیزگی ظاہر اور پاکیزگی باطن دونوں کی توفیق عطا فرمائے کہ جسم سالم کے ساتھ قلب سالم، روح سالم بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔